بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دین اسلام امن کا دین ہے۔ وہ مذہب، عقیدے اور مسلک سے بالا تر ہو کر تمام انسانیت سے محبت کا سبق دیتا ہے۔ دین اسلام صرف ہمیں انسانوں سے ہی محبت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بے زبان جانوروں سے نرمی کا برتاؤ کرنے، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ درختوں کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ دراصل اسلام وہ ضابطۂ حیات ہے جو امن، عزت، عظمت، رواداری، انصاف اور مہربانی کا سبق دیتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ کیا جائے یا غیر مسلم کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ہو، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہو یا درختوں کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محسن انسانیت قرار دیا گیا، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مذہب سے بالاتر ہو کر تمام دنیا کے انسانوں اور خدا کی دیگر مخلوقات کے لیے سراپے رحمت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تلقین کیا کرتے تھے کہ چونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا ان سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کا خیال رکھنے سے ہماری زندگی میں کیسے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ واقعہ سنیں۔ لو بھلا بتاؤ، گھر میں برکت ہو تو کیسے ہو؟ ابا جان دکان پر کھڑے مشہور کمپنی کے کیڑے مار پاؤڈر کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے کہ دکاندار نے ابا جان سے کہا، ارے شاہ صاحب، یہ بہترین دوا ہے، اس سے منٹوں میں چیونٹیاں مر جاتی ہیں۔ دکاندار نے ابا سے کہتے ہوئے ماڈرن خاتون کی جانب پریشانی سے دیکھا، جو ابا کے اس جملے پر چونک گئی تھی اور ان کو وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، تم ایسا کہہ سکتے ہو، تمہاری دکانداری کا معاملہ ہے، مگر گھر میں آئی چیونٹیوں کو بھگانے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابا اپنی بات پر قائم تھے۔ یہ دراصل 1986 کی بات ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کچھ دیر قبل ہی مہینے بھر کے سامان کے لیے ابا کے ساتھ دکان پر آیا تھا۔ ہم ہمیشہ اسی دکان سے سودا لیا کرتے تھے۔ آج بھی جب ہم دکان پر پہنچے اور سودا لینے لگے تو اسی دم وہ ماڈرن خاتون اپنے کندھے پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کاؤنٹر پر آ پہنچی۔ ستار بھائی، وہ چیونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے؟ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تھا، جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تو رہا تھا۔ جی باجی، ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا کے ماتھے پر بال آ گئے۔ ارے شاہ صاحب، چیونٹیوں کو مارنے کے لیے یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے، منٹوں میں چیونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی نہیں۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے استفسار پر ستار بھائی کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر چیونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چیونٹیوں سے۔ بچوں والا گھر ہے، شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی۔ کہنے لگے، امی کی زندگی میں تو کبھی ہمیں چیونٹیوں نے پریشان نہیں کیا، کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسی پھوہڑ دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نے نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا، بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے، ایک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو۔ یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہے اور بس۔ ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت دے کر خاتون نے غیر محسوس انداز میں دوپٹہ سر پر لے لیا۔ جی جی انکل، مگر کیا اس سے چیونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ اور اب بھی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے سے یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چیونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا۔
چیونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا مسکرانے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلیں آج میں بھی آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پاؤڈر کا ڈبہ وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئی، اور ستار بھائی نے ابا کو خشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا آپ نے ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا یہ بات نہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اسی لیے اٹھ گئی ہیں، لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ بچا کچا سالن روٹی رکھ دیا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب روٹیاں بھی گن کر پکائی جاتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر؟ اس قوم پر بم نہ گریں، زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ ابا تعصب کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا ہوا، ابھی ڈور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کے اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چون کر اوپر دیکھا تو پتا چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کنڈے رکھے تھے، اور ان کنڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانا چگ رہی تھی، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھری تھی، مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھی، بلکہ اوپر منڈیر پر ادھر ادھر پھدک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ بھتیجی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا، اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی سے پوچھا، جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تمہارے بھائی جان نے چڑیوں کے دانے کے لیے یہ کنڈے لا کر رکھے ہیں؟ وہ مانا گیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے اچنبھا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا، بھائی جان یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں بس ایسے ہی، اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی احترام کے مارے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ تو غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادموا کر دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا گیا، اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ہی وہ غریب اس صدقے کی برکات سے نہ صرف اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبق دوش ہوا، بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس پرندوں کے دانے اور پانی کے کنڈے رکھے۔ میرے گھر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے ہمیشہ دسترخوان وسیع اور بھرا رکھا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ آج تک میں نے اپنے بچوں کا خون بہتا نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اس صدقہ کی وجہ سے وہ بیماریاں، پریشانیاں اور تکلیفیں مجھ پر حاوی نہیں ہونے دیں۔ یعنی وہ بیماریاں اور تکلیفیں مجھے زیادہ پریشان نہ کرتی، بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی، ایسے چلی جاتی کہ کوئی غم اور دکھ باقی نہ رہتا۔ اور جب میں تکلیف میں ان پرندوں کو دیکھتا تو وہ مجھے بہت آسرا دیتے ہوئے نظر آتے، اور اللہ تعالیٰ کی اس فرمان ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے کا مطلب سمجھاتے رہتے، اور اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہتے۔
پھر ایک وقت ایسا آیا جب میرا گھر چڑیوں والا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میں بھی ایک عام سے اور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس کی تنخواہ اور وسائل محدود ہیں، مگر اللہ پاک نے رزق میں برکت دی ہے۔ جب بھی لوگوں کو روزی میں بے برکتی کا رونا روتے دیکھتا ہوں تو انہیں یہ راز بتا دیتا ہوں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اس مہنگائی میں کیسے گزارا کر لیتے ہو، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ تو میرا جواب بس یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنائی ہے۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کی مخلوق کے کام آ سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو معزز دوستوں اور بہنوں، آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھے گا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔